باب ما یذکر فی سم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذکر کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہر کے معاملے میں۔ رواہ عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو عروہ نے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں فرما رہے تھے کہ اے عائشہ، میں اس زہریلے کھانے کا درد اب تک محسوس کرتا ہوں، گویا میری رگے جان اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ یہ کون سا زہر تھا، کہاں سے آپ کو لگا، اس کی تفصیل اس حدیث میں آئے گی۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ انہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح کیا گیا، اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ کی گئی، تحفے میں دی گئی کھانے کے لیے، جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمعوا لی من کان ہاہنا من الیہودی، جمع کرو میرے لیے یہاں پر جو بھی یہود میں سے، سب یہود کو میرے سامنے جمع کر لو۔ فجمعوا لہ، تو سب آپ کے سامنے اکٹھے کیے گئے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں۔ فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم اس کے بارے میں مجھ سے سچی سچی بات کرو گے، سچ بات کرو گے، سچ بولو گے؟ فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا ابونا فلان، تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ فلاں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبتم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ فقالوا صدقت، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، وبررت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک بات کہی۔ فقال هل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے سچ بولو گے ایک چیز کے بارے میں جو میں تم سے پوچھوں گا؟ فقالوا نعم یا ابا القاسم، کہنے لگے جی ہاں اے ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، تو یہود جو تھے وہ آپ کو آپ کے نام کی بجائے یا رسول اللہ کہنے کی بجائے صرف آپ کی کنیت پکارتے تھے۔ وَإِن كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا، اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ کما عرفتہ فی ابینا، جیسا کہ آپ کو ہمارے والد کے بارے میں پتہ چلا۔ قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اہل النار، اہل النار کون ہے؟ فقالوا نکون فیہا یسیرا، ہم اس میں تھوڑے دن کے لیے ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں آتا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ثم تخلفوننا فیہا، پھر تم ہمارے بدلے اس میں آ جاؤ گے، یعنی تم ہمارے خلیفہ بن جاؤ گے وہاں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخسؤوا فیہا، اسی میں پڑے رہو، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہم تمہارے پیچھے اس میں کبھی آنے والے نہیں ہیں۔ ثم قال لهم فهل انتم صادقی عن شیء، پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم میرے سے ایک بات کے بارے میں سچ بولو گے؟ ان سألتکم عنہ، اگر میں تم سے اس بارے میں پوچھوں؟ فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، هل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم لوگوں نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ فقالوا نعم، تو بولے ہاں۔ فقال ما حملکم علی ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فقالوا اردنا ان کنت کذابا، کہنے لگے کہ ہم نے سوچا کہ یا ہم نے ارادہ کیا کہ اگر تو آپ جھوٹے نبی ہوئے، نستریح منک، تو ہم آپ سے راحت پا جائیں گے، وان کنت نبیا لم یضرک، اور اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ کو یہ زہر نقصان نہیں دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زہریلے گوشت کے پورے اثرات تو نہیں ہوئے، لیکن کچھ اثر ضرور ہوا جس کا آپ کی زندگی کے آخر تک آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آپ کے ایک اور صحابی تھے براء بن بشر بن معرور، تو بشر بن معرور پر یہ زہر جو تھا اثر کر گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اور یہود کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
مطلع کر دیا تو آپ نے پھر اس کے بعد لقمہ نہیں اٹھایا، تھوڑا سا بس جو چکھا تھا اس کا اثر آخر تک رہا۔ بکری کا زہر آلود گوشت پیش کرنے والی سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث تھی۔ اس نے کہا، آپ نے میرے باپ، خامن، چچا اور بھائی کو قتل کیا ہے اور میری قوم کو بہت سے نقصان سے دوچار کیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے غصے کی آگ بجھاؤں اور آپ سے بدلہ لوں۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو گوشت بول کر آپ سے کہہ دے گا، اور اگر آپ دنیا دار بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت بشر بن برا تھے جو اسی موقع پر شہید ہو گئے۔ تو زہر کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کو زہر نے مار دیا اور اللہ کے نبی کو زہر نے کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ اصل میں مقصود ہے بتانا کہ چاہے زہر ہو، چاہے کوئی جراثیم ہو، چاہے کوئی بیماری ہو، کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کو آخر تک محسوس کرتے رہے۔ جی، فال سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ فال نکالتے ہیں، تو کیا فال کوئی غیب کا علم دیتی ہے انسان کو؟ ابھی تک تو فال کا یہ مطلب نہیں میں سمجھی تھی، جیسے آج آپ نے بتایا کہ فال جو ہے وہ اچھی بات کہہ دینا ہے یا اچھی بات کہنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی خواب بتائے تو چاہے اس کا کوئی نتیجہ بہت بھیانک بھی آپ کو نظر آ رہا ہو تعبیر میں، تو بھی آپ اچھی بات منہ سے نکالیں۔ آپ کیا کہیں؟ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، خیر ہوگی، صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کبھی نہ کہیں کہ آپ کا یہ تو خواب بالکل ٹھیک نہیں۔ اچھا، اگر رشتے کے بارے میں بھی ہو تو لوگ اکثر جو خواب سناتے ہیں نا وہ استخارے کا سناتے ہیں، ویسے عام طور پہ کم سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتے کے لیے استخارہ کر کے آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا اور ایسا دیکھا، جس کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ ہمیشہ قرآن و سنت کا جو علم ہے اس کے مطابق کیا کرے۔ کہ مثلاً کسی خاص پرندے کو دیکھا ہے یا کسی خاص چیز کو دیکھا ہے تو فوراً دیکھے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے اور کس کانٹیکس میں آیا ہے، اس نے اچھا کام کیا یا نہیں کیا، اس سے کیا نتیجہ نکلا۔ کیونکہ میں ایک عالم کو سن رہی تھی، محمد بن علی الشنقیطی ہیں، تو سوالوں کے جواب دے رہے تھے، تو سوالوں کے جواب دیتے دیتے انہوں نے خوابوں کی تعبیریں بتانا شروع کر دی۔ تو میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے ہر خواب کی تعبیر قرآن سے بتائی یا حدیث سے بتائی کہ وہ چیز کس طرح قرآن و سنت میں آئی، کیونکہ اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور نبوت جو ہے وہ وحی کے ذریعے ملتی ہے، اور وحی کی اب صورت صرف قرآن و سنت کی شکل میں محفوظ ہے، اور وحی کوئی نہیں آنے والی۔ تو ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، یعنی خوابوں کے اندر جو یعنی حصہ ہے یعنی مبشرات کا یا خبروں کا، تو وہ ہمیں خبریں یہاں بھی دی گئی ہیں، تو ان کو جب ان کے ساتھ ریکنسائل کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کہیں جا رہے ہوں، مثلاً آپ سفر پہ جا رہے ہیں، بعض اوقات آپ تیاری کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بچہ آپ سے پوچھ لیتا ہے اچھا کہاں جا رہے ہیں، اور آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں مرنے جا رہے ہیں۔ ایسے آپ نے سنا ہوگا، اس قسم کی غلط باتیں منہ سے مائیں بعض اوقات نکال دیتی ہیں غصے میں آ کے، یا بد دعا دے دیتی ہیں، یا نیگیٹو جملے بولتی ہیں کہ تم یاد رکھنا میری بات، تم بڑے ہو کر کچھ نہیں بنو گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کی نحوست والی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بچہ زیرو پہ بھی کھڑا ہے نا تو بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ تم زیرو ہو، یو آر نتھنگ، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بے وقوف ہو، تم فلاں ہو۔ کیوں گالی دینا منع ہے؟ گالی بھی تو لفظ ہی ہوتا ہے، اسی لیے منع ہے کہ وہ انسان کے اوپر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ کسی کو تانا دینا کیوں منع ہے؟ کسی کے اوپر ناجائز قسم کی تنقید کرنا یا بہتان لگانا یا الزام تراشی، کیونکہ وہ اس شخص کو مانوی طور پہ قتل کرنا ہے، اس کی سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتی ہے، وہ شخص کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ یعنی جان، مال، خون سب حرام ہے، عزت، یعنی جہاں حرمت کی بات کی گئی نا مومن کی، وہاں اس کا مال بھی حرام، اس کی جان بھی حرام، اس کی عزت بھی حرام۔ تو یعنی ان تینوں کو ایک جیسا حرام قرار دیا۔ تو کسی کا قتل جیسے جائز نہیں ہوتا نا، فزیکلی کسی کا گلا کاٹنا جائز نہیں یا کسی کو مارنا جائز نہیں، تو اسی طرح کسی کو
روحانی طور پہ مارنا بھی ہے، نفسیاتی مار دینا بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا جرم ہو کہ جس کے نتیجے میں بس اتنی بات کہ دوسرا سمجھ جائے، ناروا زیادتی درست نہیں. ورنہ کسی کے ساتھ چاہے وہ آپ کے اپنے بچے کیوں نہ ہو، اگر آپ نے ان کو ظلم اور زیادتی کی حد تک کوئی غلط بات کہی تو پکڑ ہوگی، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی ہو سکتی. تو اچھی فعل کیا ہے کہ اگر بچہ تنگ کر رہا ہے تو کہنے اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں متقین کا امام بنا دے، اللہ تمہیں تقوی عطا کرے، اللہ تم سے خیر ہی دکھائے مجھے. یعنی ہر وقت پازیٹیو سٹروکس. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر مثبت خیالات پیدا ہوں گے، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی. تو یہ جو حدیث ہے نا بہت فائدے کی ہے کہ میں فعال کو پسند کرتا ہوں. تو اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں منفی جملے نہ کہیں، منفی باتیں نہ کریں. غیبت کو کیوں حرام کیا گیا؟ اس کی بھی وائبز ہوتی ہیں. جب کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ جاتی ہیں. تو تعریف کریں، اس کی اچھی باتوں کو سامنے رکھیں، اس سے آپ کا اپنا دل بھی راحت میں رہے گا اور دوسرے کا بھی. ہم ہر وقت جب اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں صرف شکایتیں ہی بولتے رہتے ہیں، صرف مسائل ہی کا ذکر کرتے رہتے، جو ملے اس کے سامنے مسئلے ہی بیان کرتے رہتے، تو زندگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی. اور جب انسان مثبت سوچتا ہے، نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اچھی باتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے برے حالات کو اچھے سے بدل دیتے ہیں. اچھا یہ تو نیگیٹو باتیں ہیں نا، کبھی کبھی بچوں کو پیار میں بھی آگے کہتے تم بڑے شیطان ہو. یعنی نعوذ باللہ ایک ایسی چیز سے اس کو تشبیہ دے رہے ہوتے جو اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ بڑے پیار اللہ سے کا دشمن ہے. ہاں جی، اور پیار میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ تم بڑے شیطان. جی Ustaz, I have a question regarding Fal. In the previous class, in chapter number 49, we came across Jadoo and Jadoo ka Tod, and the Tod of Jadoo is known as Nushra, jiske bare mein humne baat kari thi class mein. And we're also talking about Fal, and we just discussed that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is why I liked good names. Now, there is somebody I know by the name Nushra. So, is it a good name? Nushra is جادو کا توڑ جادو سے کرنا. I don't think this is a good name. وعلیکم السلام. اللہ جنت نصیب کرے میرے فادر کو. کہتے تھے ہمیشہ کہ بیٹا ہمیشہ دوسروں کی اچھی بات کرو، کیونکہ بری کرو یا اچھی کرو ان تک ضرور پہنچے گی. تو جب تمہاری اچھی بات اس کو پہنچے گی تو اس کے دل میں تمہارے لیے پیار پیدا ہوگا. بالکل. Ustaz, I'm trying this disciplining technique with my 2-year-old. So when he gets angry and upset and he hits his little sister, what I try to do at that time is give him love as a means of time out. And so when we hug, he relaxes and he feels like I care about him. And all of a sudden, that difficult situation, that anger that he's in completely resolves. And alhamdulillah, after that, then when I tell him that I love you and you're a good boy, subhanallah, you can take such a negative situation and turn it into something positive where you can learn and benefit by having a positive interaction and good words. So this reminded me of that, alhamdulillah. سر جیسے ہم یہ بولتے ہیں کہ جگہ ملی جائے گی، پارکنگ مل جائے گی، کھانا بن جائے گا، دین، یہ سب بھی فعال ہی اچھی فعال نہیں ہوتی. اور سر اتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ پینک اچھا تو پہلے سے ہی پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کس طرح صرف یہی یقین کر رہے کہ نہیں ہوگا کام. اور سر وہ حدیث بھی اس میں مجھے بار بار خیال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل. ہم جتنا پریشان ہوتا چاہے ویسے سامنے حالات آنے لگ جاتے ہیں. بالکل. اگر ہم ماضی سے بھی سبق سیکھیں اپنے، تو کتنے ہی حالات ایسے گزرے جن مسائل سے اللہ نے نکال لیا ہمیں. تو جو اس وقت موجودہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی نکال لے گا، کیونکہ ہم پہلے سے کہہ دیتے آج تو مجھے پارکنگ نہیں ملے گی، آج تو مجھے کلاس میں جگہ نہیں ملنے والی، آج تو مجھے یہ نہیں ہونے والا. ہاں اس طرح کے جملے مثبت میں انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہی ہوگا. جی السلام علیکم استاذہ. استاذہ آج فال کے بارے میں پڑھ کے مجھے اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو جیسے کنٹیجیس بیماریاں پھیل جاتی تھیں نا، میزلز یا چکن پاکس وغیرہ، اس طرح بچوں کو جب ہو جاتے تھے تو مجھے یاد ہے ہماری والدہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ کچھ بھی ہو کسی نے کوئی بدفعلی نہیں کرنی.
منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ بچے یہ کہتے تھے کہ اچھا اس سے مجھے یہ لگ گیا, اب دوسرے بچے اس سے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ اچھا ہم کو اس سے لگ جائے گا. تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ کہیں پہ بھی کسی کے بارے میں بھی آپ سنیں یا جانیں, کوئی منہ سے بدفعلی نہیں نکالے گا. بس یہی عین دین والی بات ہے. I just had a question regarding names. My mother-in-law actually, and I've heard it before too, but وہ کہتی ہیں کہ نام بھی بھاری ہو سکتے ہیں. تو میں ان کو کچھ بتاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا یا ایسا ہوا, تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا نام زینب ہے, جس کا نام زینب ہوتا ہے وہ نارملی ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, وہ جو حضرت زینب تھیں وہ ایسے تھا ویسے تھا. تو is there any truth to that? And I've heard a lot of people changing their names too. I did read about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the hadith that he would give people names and he would say that there is barakah in name, but then thinking about names and saying that, you know, it's heavy on you and this happens to you because of your name, is there any truth to that? اگر نام کا مطلب ٹھیک نہ ہو تو پھر تو کہا جا سکتا ہے, اگر میننگ وائز ٹھیک نہ ہو. لیکن اگر میننگ وائز ٹھیک ہے اور کسی صحابی کا نام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو اپنے لیے بد فعلی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے نشرا کہا تو نشرا جادو کے توڑ کو کہتے ہیں, یا سحر ہے جو جادو ہے, تو اس طرح کے نام تو ٹھیک نہیں ہے, وہ تو برا اثر ڈالیں گے. لیکن جو نام اٹ سیلف ٹھیک ہے اس کو کہنا کہ یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. I was thinking that, we should also think positively about such names. Instead of focusing on the difficulties endured by Zainab, we should focus on the blessings and, the good things that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon her, right? I mean, she was chosen to be the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What an honor that her nikah was done up in the heavens. So we can either focus on the trials or we can focus on the virtues and the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed her with. یعنی بجائے بیٹی زینب کا سوچنے کے وائف زینب کا سوچیں تو بالکل اپوزٹ ہے. نام تو ایک ہی ہے.